नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बखर के उन ज़रखेज़ इलाके और ज़मीनों पर जहां पर काटन की फसल जो है वो काश्त की कराई जा रही है और डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान और महकमा ज़राअत की टीम ने जो एफ़र्ट्स किए हैं वो 100% उसका हदफ तो हासिल कर लिया गया। अब उसकी देखभाल और परवरिश के लिए ताकि इस किसानों की मुआवनत की जाए, मुफीद मशवरे भी दिए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ख़ुद जो है वहाँ विज़िट कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों के हर हफ्ते विज़िट किए जाएंगे ताकि किसानों की इन फसलों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, किसान को खुशहाल बनाया जा सके। और काटन की फसल जो पिछले काफ़ी अरसे से जो है काश्त नहीं की जा रही थी, कम हो गई थी काश्त, उसको हुकूमत ने जो अमली इक़दाम उठाए हैं उस पर अमल कराया जा रहा है। अब किसान भी डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की इस हिदायत पर और उनके हुक्म पर और उन्होंने जो उनके तजर्बात थे और महकमा ज़राअत की पूरी टीम के उन्होंने अवाम तक पहुँचाए हैं। इस वक्त भी हम बखर के नवाई इलाका इस चक में मौजूद हैं जहाँ पर इस खेतों में सफ़ेद सूना जो है वो काटन की फसल जो है वो काश्त की गई है। अब वो उसकी परवरिश हो रही है, पानी दिया जा रहा है, खादें दी जा रही हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब इन खेतों में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सर, हुकूमत पंजाब के इस विज़न के मुताबिक अमली इकदाम यकीनन आपने उठाए हैं जो आज 100% जो है वो हदफ हासिल कर लिया गया है। आप खेतों का भी विज़िट कर रहे हैं, किस तरह सर आपने ये, सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आपने ये किस तरह कोशिश की, एफ़र्ट्स की कि 100% जो हदफ जो है वो काटन का हासिल कर लिया गया है, काश्त का, अब उसकी देखभाल के लिए क्या इक़दाम कराए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमें हदफ दिया था पूरे पंजाब में सबसे पहले हमने उसे मुकम्मल किया। उसमें मेरी जो टीम है, हमारी मीडिया टीम है सारी, आप लोग हैं, किसान हैं, महकमा ज़राअत की टीम है, सारे लोगों की काफ़ी शामिल हैं। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि हम जितनी भी हम फूड बास्केट है हमारा इलाका, लेकिन जितनी भी हम तकरीबन मैक्सिमम जो हमारी फसलें हम उगाते हैं हम वो खुद कंज्यूम करते हैं, खुद खा जाते हैं। गंदम हो, चने हो, तिल हो, सारी चीज़ों का। कपास ऐसी चीज़ है कि इसकी जो आमदन है वो किसान को भी होगी, और ये चूँकि हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसको बरामद करते हैं, तो इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हदफ था और वो पूरे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब और जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब CM साहब ने खुद बहुत दिलचस्पी ली इसमें, तो वो भी हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। करीब है 90% सब अब चला गया पंजाब का टारगेट। तो हम कम अज़ कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1.5 बिलियन इसकी इनकम आएगी। किसान भी खुशहाल होगा, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, मजदूरी करने वाले लोग, और कौमी ख़जाने में भी ये पैसा गया। तो ये बातें जब हमने इनको बताई हैं, किसानों को खुद इंटरेक्ट किया है, टीम ने किया, और डोर स्टेप दहलीज़ पे जाके हमने बातें की हैं इनसे, और किसानों को बताया है कि पहली दफ़ा हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अच्छा कदम किया है कि सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दिए 8500 रुपये। तो और कोई नहीं ख़रीदेगा तो 8500 रुपये पे गवर्नमेंट ख़रीदेगी। और दूसरा, इनको अच्छे बीज मुहैया की हैं और उनको अच्छी मावनत की है। तो बखर का काश्तकार प्रोग्रेसिव है, ज़मीनें अच्छी हैं। लेकिन ऐसी काटन आपने जनूबी पंजाब में भी नहीं देखी होगी। और इन इलाकों की जो काटन है वो इसलिए चूँकि मौसम का उस पर इफ़ेक्ट होता है, जनूबी पंजाब से कम हार्ड मौसम होता है इधर, तो इसकी शाइन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कीमती होती है, और ख़ुसूसन कलूर कोट और पिपलंग की। हदफ हासिल हो गया। अब इसको बचाना है और किसानों को मशवरे देने हैं, और ये काश्त कराने से ज़्यादा सेंसिटिव मरहला है। तो हमने इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो किसान हैं जिसने काटन काश्त की है उसको फूड सपोर्ट प्राइस के अलावा सब्सिडी देगी कुछ, अगरचे वो एजाज़ी रकम भी होगी। तो हमने इसका पूरा सर्वे किया है, सर्वे अब भी जारी है हमारे पास, और 32,000 एकड़ का सर्वे हमारे पास आ गया, मज़ीद जारी है 2-3 दिन में। तो हम इसका पूरा डाटा मरतब कर रहे हैं, इनके फ़ोन नंबर ऑलरेडी हमारे पास हैं जिससे हम इनको इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेंसिटिव मरहला ये है कि अब इन पौधों को बचाना है कीड़े मकोड़ों के हमलों से, और इससे अच्छी पैदावार लेनी है। और उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव बात यह है कि ये जो मुख्तलिफ़ पेस्टिसाइड्स वाले लोग हैं वो अपनी दवाइयाँ बेचते हैं, 2 नंबर दवाइयाँ पेस्टिसाइड्स इनको देते हैं, और उसकी वजह से किसान का उल्टा नुकसान होता है। लिहाजा अब मैंने टीमें बनाई हैं, हमारे ज़राअत का फील्ड का अमला है, ज़राअत ऑफिसर्स हैं, दीगर टीम हैं, मेरे ACs हैं, मैं ख़ुद मौजूद हूँ। तो IT का भी हमने फ़ायदा उठाया है, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें हम इंटरेक्ट इनके साथ कर रहे हैं, और खेतों में जाके उनको मशवरा दे रहे हैं कि आपने कब स्प्रे करवाना है और कब नहीं करवाना, और फिर कौन सा स्प्रे करवाना है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स कंपनी जो है वो अपना माल बेचने के लिए, पैसा बनाने के लिए बदनसीबी से वो ज़्यादा स्प्रे करा देती हैं, उससे दोस्त कीड़े जो है वो भी मर जाते हैं, उससे इसकी जो फसल है उसकी बका और पैदावार दोनों पे असरअंदाज होता है।
تو ہم اب کسانوں کے پاس انٹریکٹ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن کا بھی فلسفہ ہے کہ فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ ماہرین سے رابطہ کریں۔ تو ماہرین اب فری مشورے دیں گے، کسانوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا مشورہ مانیں، ماہرین کا مشورہ مانیں، غیر ضروری سپرے نہ کریں، کھاد کون سی دینی ہے، کب دینی ہے، وہ ہم ان کو بتا رہے ہیں۔ اور پیسٹی سائیڈز اور کھاد والوں کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس، کسی کمی نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ زمیندار پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کے کہنے پہ اضافی سپرے نہ کرائے، یا جب بھی کھیت میں مسئلہ ہے تو اسی وقت ہم سے انٹریکٹ کرے۔ ہماری اپنی پلانٹ پروٹیکشن کی ٹیمز ہیں اور باقی بھی ساری ٹیمز ہیں، یہ خود بھی مسلسل کھیتوں میں جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بمپر کراپ ہوگی اس کی، اور فائن کراپ بھی ہوگی انشاءاللہ اس دفعہ۔ سر جیلی ادویات جو فروخت کی جاتی ہیں، اکثر جو ہے کسانوں کی فصلیں جو ہیں وہ خراب بھی ہوئی، شکایات بھی آتی ہیں اس حوالے سے، اور کسان طبقہ جو ہے، یہ چھوٹا کسان خاص طور سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان سے ادھار لیتا ہے، ادھار لے کے سپرے کرتا ہے، تو وہ اسی دکان کا ہی رخ کرتا ہے۔ جب اس کی فصل پھر خراب ہو جاتی ہے تو وہ پھر بد نصیبی سے پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سر ایسے لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی جائے؟ بڑا اچھا اپنا نقطہ اٹھایا۔ پہلی بات ہے کہ ہم نے پیسٹی سائیڈز بیچنے والے لوگوں کو رجسٹرڈ کیا ہے، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو بیچنے نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسان کو جب ضرورت ہوگی اس کے ہمیں بتائیں، بے شک بھلے وہ جس پیسٹی سائیڈز والے سے خریدتے اسی سے خریدتے، لیکن ان کی سیمپلنگ ہو رہی ہے، اور یہاں میں نے ہر روز میں میٹنگ کرتا ہوں اس کی، اور بعض دفعہ تو صبح شام ہم ریویو میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو موبائل گاڑیوں پہ بیچ رہے ہیں ان کو میں نے پروہبٹ کیا ہے، پولیس کو ڈائریکشن دی ہیں، اور ان کی گاڑیاں ہم کنفسکیٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف FIRs بھی ہو رہی ہیں۔ اور چونکہ سیمپلنگ ہم کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، جو ہم نوٹیفائیڈ کریں گے اس سے علاوہ پیسٹی سائیڈز کوئی بیچے گا نہیں، اور جن کو ہم نوٹیفائیڈ کریں گے ان کو ہم انشور کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو سٹاک موجود ہو وہ 100% اوریجنل میڈیسن کو۔ ویسے تو بدنصیبی ہے کہ یہاں لوگ جو ہے نا جی ہیومن میڈیسن بھی جو ہے نا وہ 2 نمبر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سخت قانونی کارروائی کر رہے ہیں، 0 ٹالرنس ہے۔ ہم نے کل بھی بندے پکڑے ہیں، ان کو اولاد میں بند کیا ہے، پرچہ درج کرایا ہے، اور جو تھوڑے سے زیادہ نوٹوریس ہوئے تو ہم ڈیٹینشن آرڈر بھی جاری کر دیں گے۔ جو جیلی ادویات جو سخت قانون موجود ہے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ جیلی ادویات فروخت کرنے والے ڈاکٹر امیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، جو میرے زراعت بھی ہیں اور مفید مشورے ان سے لیں گے کسانوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، آپ نے کاشت تو مکمل کروا لی ہے، کافی بڑھوتری بھی ہو رہی ہے فصل کی، تو ابتدائی طور پر یہ جو فصل کاشت ہو چکی ہے اب اس کو پہلا پانی ہے، کہیں بارش بھی ہو گئی ہے، تو پہلے پانی میں جو کسان ہے وہ پہلے کون سی کھاد جو ہے اس کو استعمال کرے جس سے اس کی فصل کو فائدہ ہو سکے؟ جی شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو میں یہ خوشخبری سناؤں گا کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے الحمدللہ 100% مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہماری کوشش ہے کہ دوسرے مراحل میں جس میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہے، متوازن کھادوں کا استعمال ہے، اور زمیندار کی ہیلپ ہے فیلڈ میں جا کر، تو یہ دوسرے مراحل میں ہم فیلڈ میں انشاءاللہ ہماری ٹیم نکلے گی اور کوشش کریں گے کہ ہر ٹنڈا جو کپاس پہ لگا ہے اس کو بچائیں گے۔ اور جب جو آپ نے بات کی ہے پہلے پانی کی، یہ فیلڈ ٹو فیلڈ ویری کرتا ہے، وقت کاشت کیا ہے، عموماً جو پہلا پانی ہے یہ 30 سے 35 دن بعد ہم لگاتے ہیں، اور اسی دوران جو کھاد کی ہے سفارش وہ بھی کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم یہ فیلڈ میں ہے، ہر زمیندار سے رابطہ کرے گی اور ان کے گھر جا کر ان کو مشورے دی گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوریا کا پہلے جو استعمال ہے وہ کاٹن کی فصل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ دوسری کھادوں کا استعمال کریں، اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ایسی بات ہے؟ سر اس میں یوریا ہائی گریڈ فرٹیلائزر ہے، سستی پڑتی ہے، اس کے مقابلے میں امونیم نائٹریٹ ہے، امونیم سلفیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے فوائد زیادہ ہیں، لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے کہ ایز سچ کاٹن پہ ایسا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہے، ساری کھادیں ہم پریفر کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو جو پہلے کھاد استعمال کرنی ہے 30-35 دن کے بعد اس کپاس کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہم 3 قسطوں میں ڈالتے ہیں، کیونکہ جب فلاور ہوتے ہیں تو اس وقت یوریا کھاد یا نائٹروجن کھاد کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم جو کسان کو سفارش کرتے ہیں کہ 3 قسطوں میں تقسیم کر کے یا ہر پانی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی لگائیں، تاکہ اس کپاس کی بڑھوتری بھی جاری رہے اور ٹنڈے لیتی رہے، پھول لیتی رہے۔
پھول لیتی رہے، ٹنڈے لیتی رہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید یہ بھی بتائیے گا کہ جو مختلف اقسام کے بیج ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اقسام کے بیج کاشت ہیں تو ان پہ بیماری حملہ کم کرتی ہے، ان کو سپرے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسی بھی کوئی بات ہے؟ جی سر، یہ بیٹی جو ویرائٹیز ہیں یا یہ سی ویرائٹیز جتنی ہیں یہ پنک بول ورم اور دوسری سننے کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں، ان پہ حملہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ ان پہ رس چوسنے والے کیڑے جتنے بھی ہیں ان کا حملہ ہوتا ہے، ان کو کنٹرول کرنا لازمی ہے۔ رس چوسنے والے کیڑے، ان کی ابتدائی علامات اس پودوں سے کیسے پتہ چلے؟ سر یہ جب آپ پتے کی الٹی سائڈ پہ دیکھتے ہیں آپ کو تھرپس نظر آئیں گے، سفید مکھی نظر آئے گی، یا جو پتے کی شکل ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے کیڑے کا حملہ ہے۔ ایون کہ زمیندار بھی اتنے اویئر ہیں کہ وہ بتا سکتے ہیں دیکھ کر کہ یہ سفید مکھی کا حملہ ہے، تھرپس ہے یا چستیلا ہے۔ اس پہ کون سی پیسٹی سائڈ کی جو ہے اس کی یوز کی جائے سپرے، جس سے یہ جو تھرپس ہے اس کا اگر حملہ ہو گیا ہے تو یہ اس کا کس طرح خاتمہ؟ سر یہ مختلف پیسٹی سائیڈ ہے، یہ لمبی چوڑی لسٹ ہے، یہ ہم زمیندار کو ایک واٹس ایپ گروپ بنا کر وہ بھی ساری لسٹ شیئر کر رہے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، یہ بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جو سپرے کر سکتے ہیں۔ ہم جنریک نام بتاتے ہیں، کسی کمپنی کو فیور نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کسانوں کو کیا میسیج دیں گے تاکہ اس آپ کی ان خوبصورت باتوں سے وہ استفادہ حاصل کر سکے اور اپنی فصل کو اس کی پیداوار میں اضافہ کر سکے؟ صحیح، زمینداروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ جو بھی ٹنڈا لگ رہا ہے آپ اپنے ہر ٹنڈے کو بچائیں۔ کوئی مشکلات ہیں تو محکمہ زراعت کو آگاہ کریں، ہمارے جو آفیسز ہیں، فیلڈ اسسٹنٹ ہیں ان سے رابطہ کریں، پلانٹ پروٹیکشن کے افیسرز ہیں ان سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی فصل معائنہ کریں گے اور آپ کو سفارش جو ہے وہ مہیا کریں گے۔ سفارش بھی مرتب کی جائے گی، آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ناظرین یقیناً آپ سن رہے ہوں گے، آپ نے ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد اوان صاحب کی بھی بات سنی، ماہر زراعت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امیر حسین، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کے مفید مشوروں سے آپ عمل کر کے اپنی فصل کی اوسط پیداوار میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں اور کاٹن کی فصل کو بیماریوں سے بھی محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈاکٹر امیر حسین کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، فیلڈ سٹاف سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیلڈ سٹاف جو ہے وہ آپ کی کھیتوں میں جا کر آپ کی رہنمائی کرے گا تاکہ آپ اچھی جو ہے پیسٹی سائڈ کا استعمال کریں، اچھی متوازن کھادوں کا استعمال کریں تاکہ اس اپنی فصل کو جو ہے وہ محفوظ بھی بنا سکیں اور اس کی اوسط پیداوار میں اضافہ بھی کر سکیں۔ ناظرین نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ کسان بھی موجود ہیں، اگر کسان کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی بات بھی آپ ساتھ کرواتے ہیں۔ چلو پھر بات کریں گے۔ آپ جی کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو کپاس کی فصل ہے نا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور لگانی چاہیے۔ یہ جو کپاس کی فصل ہے یہ ہمارے ملک کے لیے سب سے فائدہ مند ہے، ملک کے لیے اور اس کے علاوہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر یہ کسان اس طرف آ جائے دوسری فصلوں سے بھول جائیں گے۔ یہ جو ہے ہمارا یہ اپنا کسان سے لے کے ملکی لیول تک یہ بہت اچھا فائدہ دیتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ محکمہ پلانٹ پروڈکشن کی ٹیم پچھلے 2-3 سال سے رابطے میں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان کے ہم مشورے سے تعاون سے اپنا کاشت کی جو اپنی فصلیں ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال بھی میری ایوریج 40 من تقریباً آئی ایوریج نا، اس سال بھی میں نے کافی کاشت کی ہے اور پہلے میں نے لگائی ہوئی تھی کپاس تھوڑی، اس کے بعد ان کے محکمہ پلانٹ پروڈکشن کی اپنا کوشش سے اور ان کے مشورے سے اور لگا دی ہے اور الحمدللہ میری فصل جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ 40 من فی ایکڑ انہوں نے پیداوار حاصل کیا ہے۔ مزید بھی ان سے جانتے ہیں کہ ان کون سا بیج آپ نے استعمال کیا ہے خاص طور پہ، اس پہ بڑا کہتے ہیں کہ انحصار ہوتا ہے بیج پہ۔ بالکل آپ کا اچھا سوال ہے۔ یہ جو بیج ہے نا یہ تو بنیادی چیز ہے۔ میں نے کوشش کی پچھلے سال، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں چاہے کپاس پہ زوال بھی رہا ہے نا، زوال بھی رہا ہے تو میں نے کاشت کرنا نہیں چھوڑی، اس سے میرا تجربہ بڑھتا رہا ہے۔ میں نے پچھلے سال اس سے پچھلے سال بیجوں کے بارے میں سنا تھا، دیکھا تھا، پھر میں نے باہر سے بیج منگوائے جو ہوتے ہیں ٹرپل جینز ویرائٹیز، وہ منگوائی، وہ میں نے چوپے پہ لگائی اور اس کی دیکھ بھال کی اور الحمدللہ اس کی بیج کی آپ کا سوال جو ہے اس کے اچھا سوال ہے۔ بیج بنیادی چیز ہے، جو بیج آج کل جو بیج آ گئے ہیں ٹرپل جین اچھی پیداوار دے رہے ہیں، میں وہ کاشت کرتا ہوں۔ CKC6 وغیرہ اس طرح کے جو ٹرپل جینز ہیں نا، FH33 اس طرح کے وہ میں کاشت کر رہا ہوں۔ تو ان پہ بیماریوں کا حملہ کہتے ہیں بیماریوں قوت مدافعت ان کی نا کافی زیادہ ہے دوسرے بیٹی اقسام سے۔ آپ نے پہلا پانی کب دیا؟
पहला पानी ये जो चौपे की फसल है ना, जो काश्त करते वक्त देते हैं, उसके बाद चौथे दिन देते हैं, उसके बाद वो 10वें दिन, इस तरह फिर काश्त अपना फसल को देखते हुए उसके मुताबिक देते हैं। जो है ड्रिल की काश्त है उसको 30 से 35 दिन बाद देते हैं पहला पानी, और खुराक उसके मुताबिक। आप कौन सी खादें इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी बढ़ोतरी? जी मैं नाइट्रोफास, सल्फर, बोरान, इस तरह के ना जो इसके फसल की ज़रूरियात होती मैं सारी जी इस्तेमाल। आज आपके खेतों में डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हैं, महकमा ज़राअत की टीम भी आई है और काफ़ी बातें भी होंगी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। डीसी साहब की अच्छी काविश है और किसानों को मशवरे भी दे रहे हैं, उनकी टीमें भी दे रही हैं। मैं देख रहा हूँ, अक्सर देखता हूँ अपने इलाकों में वो घूम फिर रहे होते हैं और मशवरे दे रहे होते हैं, फसलें चेक कर रहे होते हैं। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा लगा है जी। डिप्टी कमिश्नर बखर भी विज़िट कर रहे हैं और घर घर जाकर खेतों में जाकर लोगों को मुफीद मशवरे दे रहे हैं ताकि उनकी औसत पैदावार, जो काटन की औसत पैदावार है, उसमें भी इजाफा किया जा सके। किसानों की भी आपने बात सुनी, महर ज़राअत डॉक्टर अमीर हुसैन की भी बात सुनी आपने। ये यकीनन आपको ये मशवरे जो हैं, ये मुफीद मशवरे आपको फ़ायदेमंद, आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होंगे ताकि आप भी अपनी फसलों को बेहतर बना सकें। जी।